سوچئے، اگر آپ آج سو جائیں اور جب آنکھ کھلے تو 309 سال گزر چکے ہوں، آپ کے گھر کی جگہ ایک نیا شہر ہو، آپ کے پیاروں کی جگہ ان کی قبریں ہوں، اور جو لوگ کل آپ کو مارنا چاہتے تھے وہ خود مٹی میں مل چکے ہوں۔ یہ کوئی فلم کی کہانی نہیں ہے، یہ قرآن کی سچی آیت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا، اور یہ واقعہ اتنا عجیب، اتنا حیران کر دینے والا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کرے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ صحیح مسلم۔ تو آج ہم اس کہانی کے ان گہروں میں اتریں گے جو صرف ایمان والوں کی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں۔ یہ ہے اصحاب کہف کا واقعہ۔ تیسری صدی عیسوی یعنی آج سے آلموسٹ 1800 سال پہلے رومن سلطنت کا دبدبا دنیا پر تھا، لیکن اس سلطنت میں ایک ایسی لہر چل رہی تھی جو ایمان والوں کے لیے آزمائش تھی اور کافر حکمرانوں کے لیے خوشی کی بات۔ ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا، یا کچھ روایات میں ٹریجن یا میکسیمین بھی کہا گیا ہے۔ یہ حاکم صرف بتوں کا پجاری نہیں تھا، وہ ان لوگوں کو قتل کرتا تھا جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے سے انکار کر دیتے۔ اس وقت ایمان لانا مطلب تھا موت سے منہ ملانا، لیکن کچھ نوجوان تھے جن کے سینے میں ایمان کی ایسی چراغ تھی جو دنیا کی کوئی بھی آندھی بجھا نہیں سکتی تھی۔ انہی نوجوانوں کی کہانی ہے اصحاب کہف۔ بے شک وہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے انہیں ہدایت میں اور بڑھایا۔ سورہ الکہف۔ یہ کہانی انہی لوگوں کی داستان ہے، ان کی ہمت کی، ان کے امتحان کی، اور اس عظیم معجزے کی جو اللہ نے صرف ان کے لیے، صرف انہیں بچانے کے لیے کیا۔ دقیانوس کا حکم تھا کہ جو کوئی صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے اسے یا تو خدا چھوڑنا ہوگا یا مرنا ہوگا۔ شہر میں بتوں کے مندر تھے، قربانی ہوتی تھی، بدبو آتی تھی خون کی، اور جو انکار کرتا اسے وہ سزا ملتی کہ دیکھنے والے کانپ جاتے۔ اس ماحول میں ان نوجوانوں کا ایمان اللہ پر تھا مضبوط۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ بات جب حاکم کو معلوم ہوگی تو وہ مار دیے جائیں گے، لیکن ان لوگوں نے سوچ لیا تھا کہ دنیا کی زندگی کی وفاداری سے اللہ کی رضا بہتر ہے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ یہ نوجوان دقیانوس کے دربار میں محفل خصوصی میں شامل تھے، یعنی وہ خود بادشاہ کے قریب تھے۔ کوئی سپاہی تھا، کوئی امیر زادے تھے، کوئی وزیر کا بیٹا تھا۔ مطلب ان کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ تھا، مگر انہیں اللہ کی محبت نے سب کچھ چھوڑنے پر آمادہ کیا۔ جب یہ بات پھیلنے لگی کہ یہ نوجوان بتوں کی عبادت سے انکار کرتے ہیں تو دربار میں سرگوشی شروع ہو گئی۔ ایک نے دوسرے سے کہا، دقیانوس کو خبر ہو گئی ہے، وہ کل انہیں پکڑ لے گا۔ وہ رات ان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ وہ رات آپس میں ملے۔ ایک نے کہا، کل صبح دقیانوس کا حکم آئے گا، ہم بچیں گے نہیں۔ دوسرا بولا، تو کیا ہم اس سے ڈریں گے؟ کیا اللہ سے زیادہ وہ ہمارے مقصود ہے؟ تیسرا خاموش تھا، پھر بولا، میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار ایمان کا یقین آج محسوس کیا ہے۔ اگر میں نے آج یہ چھوڑنا چاہا تو میں وہی ہو جاؤں گا جو میں نہیں بننا چاہتا۔ وہ اس بات پر متفق ہو گئے، اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیں گے، شہر چھوڑیں گے، مال چھوڑیں گے، گھر چھوڑیں گے، راحت چھوڑیں گے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا وہ جملہ جو قرآن نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحم عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے کام میں رشد یعنی حق راستہ مقرر فرما۔ سورہ الکہف۔ یہ دعا تھی، خلاصی کی دعا، ایمان کی دعا، زندگی کی دعا، اور اللہ نے اس دعا کو سنا۔ وہ رات شہر چھوڑ کے نکل گئے۔ کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی سفر کا سامان نہیں تھا، صرف ایمان تھا اور اللہ پر توکل تھا۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جس کی وفاداری نے اسے اس واقعے کا ہمیشہ کا حصہ بنا دیا۔ پہاڑ تھا، غار تھا، اندھیرا تھا۔ وہ داخل ہو گئے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ کب نکلیں گے، یا نکلیں گے بھی یا نہیں۔ انہیں صرف یہ معلوم تھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر اللہ کا کرم آیا، ان پر نیند طاری ہو گئی، لیکن یہ عام نیند نہیں تھی، یہ وہ نیند تھی جو صرف اللہ دے سکتا ہے۔ ایسی نیند جو سالوں تک رہی، سالوں نہیں بلکہ 309 سال تک۔ 309 سال۔ اس دوران نہ ان کا جسم سڑا، نہ ان کے کپڑے پرانے ہوئے، نہ انہیں بھوک لگی، نہ پیاس۔ اور تم انہیں دیکھتے تو سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے، اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹیں دیتے رہے،
اور ان کا کتا اپنے دونوں پاؤں پھیلائے دروازے پر بیٹھا تھا۔ سورہ الکہف۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے غار کی حفاظت کی تھی، کوئی نہ آ سکے، کوئی نہ دیکھ سکے، اور اگر تم ان پر جھانکتے تو ضرور پیچھے کو بھاگ جاتے اور دل میں ان کی دہشت بھر جاتی۔ سورہ الکہف۔ یعنی اللہ نے کچھ ایسا کیا تھا کہ کوئی عام انسان اگر غار میں جھانک بھی لیتا تو وہ ڈرنے کے وجہ سے بھاگ جاتا۔ یہ اللہ کی حفاظت کا ایک عجیب طریقہ تھا۔ دنیا میں دقیانوس کا راج آیا اور چلا گیا، جنریشنز گزر گئے، عیسائی ملک کا حاکم بدل گیا، ایک نیک حاکم آیا جس کے دور میں اللہ کی عبادت آزاد ہو گئی، اور پھر وہ جاگے۔ جب وہ جاگے انہیں لگا کہ بس ایک رات سوئے ہیں۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، کتنا عرصہ ہوا ہے ہمیں سوئے؟ ایک نے کہا، ایک دن یا کچھ حصہ۔ دوسرا بولا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، چلو کوئی ایک اپنے شہر جائے، پیسہ لے آئے، کھانا خریدیں، لیکن ہوشیاری سے، ہماری بات کسی کو نہیں بولنی چاہیے۔ ایک نوجوان کو انہوں نے اپنے پیسوں کے ساتھ شہر کی طرف بھیجا اور کہا، دیکھو کون سا کھانا زیادہ پاک ہو وہ لے آؤ اور نرم روی سے کام کرو، کسی کو ہمارے بارے میں خبر نہیں ہونی چاہیے۔ سورہ الکہف۔ وہ نوجوان چلتے چلتے شہر کی طرف گیا، اور جب وہ پہنچا اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ شہر وہی تھا لیکن بالکل مختلف تھا۔ عمارتیں بدل گئی تھیں، لوگوں کے کپڑے بدل گئے تھے، زبان میں فرق تھا، آبادی بدل گئی تھی۔ جب اس نے بازار میں پیسہ دیا، دکاندار نے حیران ہو کے دیکھا۔ یہ پیسہ؟ اس نے کہا، یہ تو بہت پرانا سکہ ہے، اتنا پرانا کہ آج کل کوئی نہیں جانتا، کہاں سے آیا؟ اس نوجوان کو ایک دم سمجھ آیا، کچھ عجیب ہوا ہے۔ لوگوں نے اسے پکڑا، حکیم کے پاس لے گئے۔ اس نے اپنی کہانی بتائی۔ پہلے کسی کو یقین نہیں آیا، لیکن جب وہ غار کی طرف سب چلتے گئے اور وہاں ان نوجوانوں کو زندہ پایا، پورا شہر حیران ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ نے اپنا معجزہ ساری دنیا کو دکھا دیا۔ مرنے کے بعد زندگی ممکن ہے، قیامت کا ہونا حق ہے۔ اللہ نے انہیں زندہ کر کے اور سوئے ہوئے رکھ کے دنیا کو ایک بڑی حقیقت سے آگاہ کیا، اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں۔ ایک کہنے والا بولا، تم کتنے عرصہ رہے؟ انہوں نے کہا، ہم ایک دن یا اس سے کچھ کم رہے۔ کہنے لگے، تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ تم کتنے عرصہ رہے۔ سورہ الکہف۔ جب لوگوں نے انہیں دیکھا اور اللہ کا یہ عظیم معجزہ دیکھا، تب کچھ ہی وقت بعد اللہ نے انہیں واپس بلا لیا۔ وہ دوبارہ سو گئے، اس بار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یعنی اللہ نے انہیں صرف اتنے وقت کے لیے جگایا کہ دنیا دیکھ سکے، گواہی دے سکے، اور پھر وہ راحت کی نیند میں چلے گئے جو اللہ نے ان کے لیے رکھ رکھی تھی۔ یہ وہ نوجوان تھے جنہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑا تھا۔ اللہ نے انہیں دنیا میں بھی عزت دی اور آخرت میں بھی۔ وہ لوگ تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے انہیں ہدایت میں اور بڑھایا۔ سورہ الکہف۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ غار کی جگہ پر ایک مسجد بنائی گئی تاکہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے رہیں وہاں، لیکن قرآن نے اس پر بھی ایک اہم اشارہ کیا کہ جو لوگ صحیح میں اللہ والے ہیں وہ یہی کہتے ہیں، ہم ضرور اس جگہ پر ایک مسجد بنائیں گے۔ یعنی ان نوجوانوں کی یادگار میں عبادت کی جگہ بنائی گئی، نہ کسی بادشاہ کا، نہ کسی شہر کا، صرف اللہ کی عبادت۔ اور پھر ایک بات اور بھی ہے جو بہت گہری ہے۔ قرآن نے غار میں ان کے ساتھیوں کی تعداد کے بارے میں کہا، کچھ لوگ کہیں گے وہ 3 تھے اور ان کا کتا چوتھا، اور کچھ کہیں گے 5 تھے اور ان کا کتا چھٹا، اندازے سے، اور کچھ کہیں گے 7 تھے اور ان کا کتا 8واں۔ کہہ دو میرا رب ان کی تعداد کو خوب جانتا ہے۔ سورہ الکہف۔ اللہ نے تعداد میں التباس کیوں رکھا؟ علماء کہتے ہیں تاکہ ہم سمجھیں کہ یہ کہانی صرف تعداد کی نہیں، یہ ایمان کی کہانی ہے۔ یہ اس بات کی کہانی ہے کہ اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں۔ ان کا گنتی سے زیادہ اہم کام ہوتا ہے، وفاداری، ہمت اور اخلاص۔ اصحاب کہف صرف ایک پرانا واقعہ نہیں ہے، یہ آج کے لیے بھی ایک عظیم سبق ہے۔ آج بھی دنیا میں ظلم ہے، آج بھی لوگ اللہ سے دور ہیں، آج بھی نوجوانوں کو کہا جاتا ہے کہ ایمان سے زیادہ دنیا اہم ہے، کریئر زیادہ اہم ہے، پاپولیرٹی زیادہ اہم ہے۔ لیکن یہ واقعہ کہتا ہے کہ ایک نوجوان جو اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دے، اللہ اس کے لیے سب کچھ سنبھال لیتا ہے، 309 سال تک۔ پہلا سبق، سچ کا ساتھ دینا۔
ان نوجوانوں نے وہ وقت چنا جب سچ بولنا موت کے برابر تھا، پھر بھی انہوں نے سچ نہیں چھوڑا۔ آج ہم چھوٹے چھوٹے موقعوں پر سچ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ واقعہ پوچھتا ہے، کیا تیرا ایمان اتنا کمزور ہے؟ دوسرا سبق، ہجرت، برائی سے دور جانا۔ جب ماحول برا ہو اور بدلنے کا امکان نہ ہو تو ہجرت کرنا سنت ہے۔ ان نوجوانوں نے شہر چھوڑا، اللہ نے انہیں عزت دی۔ آج بھی اگر کوئی برا ماحول تمہیں ایمان سے دور کر رہا ہے تو اس ماحول سے دور ہو جانا اللہ کا حکم ہے۔ تیسرا سبق، توکل، اللہ پر بھروسہ۔ ان نوجوانوں کے پاس کوئی پلان نہیں تھا، کوئی بیک اپ نہیں تھا، صرف اللہ پر توکل تھا، اور اللہ نے نہ صرف انہیں بچایا، اللہ نے انہیں 309 سال کی نیند میں محفوظ رکھا۔ یہ توکل کا نتیجہ ہے۔ چوتھا سبق، آخرت کی حقیقت۔ یہ واقعہ سیدھا قیامت کی دلیل ہے۔ اللہ نے ان نوجوانوں کو اٹھایا تاکہ لوگ یقین کریں کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے، آخرت حق ہے، حساب حق ہے، اور اللہ کا وعدہ حق ہے۔ پانچواں سبق، سورہ الکہف کی اہمیت۔ جو کوئی سورہ کہف جمعے کے دن پڑھتا ہے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشنی ہوگی۔ صحیح الجامع۔ جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کرے وہ دجال کے فتنے سے بچایا جائے گا۔ صحیح مسلم۔ اصحاب کہف نے غار میں پناہ لی، ہم سورہ کہف میں پناہ لیں۔ یہ صرف کہانی نہیں ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے تجھے آج کے اس زمانے میں۔ کیا تجھے لگتا ہے کہ اصحاب کہف اور رقیم ہمارے عجیب نشانوں میں سے تھے؟ سورہ الکہف۔ اللہ نے خود اس سوال کے ساتھ سورہ کہف شروع کی۔ اللہ کہنا چاہتا ہے، میرے بندے، یہ واقعہ سوچو، سمجھو، اپنی زندگی میں اتارو۔ ان نوجوانوں نے جو کیا وہ کرو۔ اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑنا سیکھو، اللہ کے لیے کھڑے رہنا سیکھو، اللہ کے لیے زندہ رہنا سیکھو، اور اگر تم سچ میں اللہ کے لیے کھڑے ہو گئے تو اللہ سچ میں تمہارے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ تھا اصحاب کہف کا واقعہ۔ ایمان کی یہ داستان پوری انسانی تاریخ میں زندہ رہے گی، کیونکہ اللہ نے اسے خود قرآن میں محفوظ کر دیا۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اس کہانی سے آپ کو کیا سیکھنے کو ملا کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی اگلی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ کمنٹ میں آمین لکھیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔